الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں وہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، ہمارے معاشرے سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، بلکہ اس پورے معاشرے کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. کیا میرے اور آپ کے نبی ہم سب کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ آج ہم سب چل رہے ہیں، یا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت ایسی بن جائے. اللہ رب العزت کا قول، اللہ رب العزت کا فرمان کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کیا اللہ رب العزت کا یہ فرمان صرف اور صرف اسلامی تقاضوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنانا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کا یہ قول کہ اسوۃ حسنہ کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے علاوہ کسی اور شعبے کے اندر ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العزت تمام کائنات کو بنانے والے اللہ، ہر ایک چیز کو بنانے والے اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں تو ضرور بضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بھیجا، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف روشنی اور واضح کتاب اللہ نے تمہاری طرف بھیج دی. یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام والسلام. تو قرآن تعلیمات بھیج دینا کیا کافی نہیں تھا؟
اس سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ آج ہمارا معاشرہ بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹریٹ پڑھ لے، پوری ڈگری حاصل کر لے، ساری کتابیں پڑھ لیں، جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہ کر لے اس کو اپنا کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ساری کتابیں تو آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن اب کسی ماہر کے زیر سایہ رہ کر آپ پریکٹس کریں کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شعبے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ اب ہم قرآن سے تو پڑھتے ہیں کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا خوف اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم نے تو پڑھ لیا، تو ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے نمونہ بنا کر دکھایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوا کہ میرے اور آپ کے نبی نے کر کے دکھایا کہ سچائی کے ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کے طرز عمل، گویا کہ قرآن اگر میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے تمام تقاضوں کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، تو جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں قرآن کو نہیں پڑھیں گے، یہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ایک کتاب آپ لے لیں اور کتاب کھول لیں، لائٹیں بھی لگا لیں، سارا کا سارا ماحول بنانے کے لیے کتاب پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے والے کے پاس وہ آنکھیں ہی نہ ہو، وہ نابینا ہو، تو کیا اس کو کتاب پڑھ سکتا ہے؟ کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں آج موجود ہیں، لیکن جب تک میں اور آپ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی نظر سے نہیں پڑھیں گے، یہ قرآن مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت میرے نبی کا کردار ہو؟ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت میرے نبی کا کردار دکھا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ تم میرے نبی کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھ لو۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے کبار صحابہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تمام قانون، ضوابط اور عادات کے قرآن۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پر ذرا روشنی ڈالیں۔ نبی علیہ السلام کی بعثت، اس دنیا میں آنے کا وقت، اس دنیا میں جب نبی علیہ السلام آ گئے، نبوت کو 40 سال بعد جا کر ملی۔ نبی علیہ السلام کی اس سے پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ میرے اور آپ کے نبی صرف نبوت کے بعد ہمارے لیے ہدایت کی روشنی نہیں لائے، بلکہ پہلے ہی ہدایت دے رہے ہیں۔ پہلے ہی جو نبی علیہ السلام کی بات سمجھ رہے تھے، وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ حق فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں اپنی ماں سے بھی رخصت ہوئے، یعنی اپنی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر 8 سال کی عمر میں اپنے دادا ابو عبد المطلب کی پرورش میں چل رہے تھے، 2 سال بعد ان کی ولادت ہو گئی۔ پھر اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ 12 سال کی عمر میں قافلہ روانہ ہوا شام کی طرف، تجارتی قافلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی کچھ تجارت کی سمجھ آ جائے گی تو ساتھ لیا۔ جب وہاں راستے میں ایک راہب ملا، اس نے کہا آپ کون ہو؟ تعارف کرایا، کہا آپ کے ساتھ یہ بچہ کون ہے؟ کہا بھتیجا ہے۔ کہا اس بھتیجے کو ذرا چھپا کر رکھو، میں تو پہچان چکا ہوں کہ جو ہماری تعلیمات کے مطابق آنے والا جو نبی عرب میں آنے والا ہے وہ یہی ہے، لیکن میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں کہ اس کو واپس لے جائیں۔
آپ آگے لے کر جائیں گے تو آگے شدت پسند ہوگی جو ان کو نقصان پہنچائے گا۔ تو کیا میرے اور آپ کے نبی 12 سال کی عمر سے نبوت کی نشاندہی نہیں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن پورا کیا گیا۔ یہ جو شب صدر کے واقعات ہوئے اور سارے بچپنے میں ہوئے تو ساتھ کھیلنے والے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اماں حلیمہ کو جب بتاتے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ہمارے بھائی کا ہم ضبط پڑ گیا ہے، اس لیے کو چاک لگایا گیا، شب صدر کیا گیا ہے، تو پریشان ہو جاتی ہے کیا ہوا، اور سارا معاملہ ایک دنیا کے اندر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ابتدا سے ہی نبوت کے طرز عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چلایا۔ پھر 15 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو کارنامہ تھا حج الحضور والا، پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شادی کر لینا، پھر سارا کا سارا یہ واقعہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 35 سال کی عمر تھی اور یہ حجر اسود رکھنے کا، کعبۃ اللہ میں لگانے کا معاملہ آیا تو کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ جو ایک قطرے کے پیچھے لڑتے تھے، اللہ رب العزت کا خوف ذرا انہیں بھی تھوڑا بہت تھا، کہا جی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، حالات پیسہ جمع کرو۔ حالات پیسہ جمع کرنا شروع کیا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے کافی نہ ہوا، جس کی بنا پر حکیم کو باہر نکال دیا گیا کہ یہ تعمیر کا پیسہ کم ہے، لہذا 4 دیواریں تو بنائی جائے لیکن حکیم کو باہر نکال دیا جائے۔ ہمیں اتنا خوف تھا کہ حرام کمائی اللہ کے گھر میں نہیں لگانی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو 360 معبودوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ یہ سورہ زمر کے اندر آیت موجود ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف قریب کر دیں۔ تو ان میں خوف موجود تھا، بڑا رب اللہ ہی کو مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے اللہ نے ان کو تقسیم کار دی، یہ بیٹا دیتا ہے، وہ بیٹی دیتا ہے، وہ پانی دیتا ہے، وہ کھانا دیتا ہے، وہ خوشحالی دیتا ہے، وہ غمی دیتا ہے، یہ تقسیم کار۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ صادق اور امین تھے، بہرحال بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے اپنے حساب سے کی، لیکن وہ خون میں شامل جو ایک چیز تھی اس نے پھر ایک دفعہ جنم لیا، حجر اسود کو رکھنے کا نصب کرنے کا معاملہ ہے۔ اب سارے لوگ پڑھے کہ یہ فضیلت تو ہم لیں گے، یہ تو ہمارے قبیلے کے سردار کو ملنی چاہیے، یہ فضیلت ہم کیسے چھوڑ دیں؟ سارے کے سارے آپس میں لکھ گئے۔ لیکن کسی نے کہا کہ یہ اس کی فیصلہ یہ ہوتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص مسجد میں پہلے آئے گا، بیت اللہ میں پہلے آئے گا، اس کو یہ حق دے دیں کہ وہ جیسے جائے گا حجر اسود کو نصب کروا دے گا۔ جی سب نے کہا جی یہ اچھی ہے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھا کہ صبح مسجد میں سارے طاق میں بیٹھے ہیں کہ جی مسجد میں پہلے کون آتا ہے، بیت اللہ کے اندر پہلے کون آتا ہے، سارے طاق میں جب دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے کون اللہ کے دربار میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے لگے تو سارے چیزاں اٹھے کہ یہ صادق اور امین ہے، اس کے فیصلے پر راضی ہے، یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے، یہ جب امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنی زبان سے غلط بیانی نہیں کرتے، خلاف واقع کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ ہمارے اتنے بڑے معاملے کے اندر کیسے غلط بیانی اور ہمارا غیر امانت داری سے کام لیں؟ سارے متفق ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کو سلام کی ایمان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو سلام چونکہ سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، پھر نبی علیہ السلام کو سلام نے یہ نہیں کیا کہ میری فضیلت چلے میرا حاضر ہے، بلکہ یہ معاملہ کیا ہے، سارا معاملہ بتایا گیا کہ ساری یہ تعمیر کی ہے اور اس حجر اسود کے معاملے پر مختلف نہیں ہو سکے تو یہ ہاتھ فیصلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے، ایک کپڑا لے کر آپ نے یہاں لے کر ایک چادر لائیں گے، حجر اسود کو اس طرح رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سارے
قبائل کے سردار آ جائیں اور اس کے پلڑوں کو پکڑ لیں اور حجر اسود جہاں نصب کرنا ہے اس جگہ تک لے کر جائیں. وہاں تک حجر اسود کو لے جایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے نصب پکڑا. جس ایک قبیلے کے سردار کو اس فضیلت سے محروم نہیں ہونے دیا. یہ ہے محبت، شفقت، رحمت، سب کچھ جو میرے نبی نے بولی تھی کہ جو سمجھ نہیں رہتا ہم کریں کیا، اس کو میرے نبی نے اتنی آسانی سے سولو کر کے لے جاتی. پھر نبی علیہ السلام سے کسی کے اوپر مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام شادی وقت نہیں ہے. جو بھی نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، پہلی وحی آئی، نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات میں سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ میرے اوپر یہ گناہ کا وحی آئی ہے اور آپ اس میں اپنی اللہ نے الگ کی بادشاہ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، میں آپ کا ایمان لاتا ہوں. آپ جب 25 سال کی عمر سے رابطہ ہے، آج تک زندگی میں کوئی غلط معاملہ نہیں جڑا تو آج کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا ایمان لاتا ہوں. گھر سے اقتدار کیا باہر آئے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ گناہ والا معاملہ کو یہ اس پر وحی ہے. کہا آج پوری زندگی میرے سامنے آپ کی موجود ہے، آپ نے پوری زندگی کے اندر خلاف کروا کے کوئی بات نہیں کہی تو میں آپ کا آج جیسے انکار کرتا ہوں، میں آج بھی آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ پہرائے کے اندر اپنی نبوت کا کام شروع کیا، لیکن بیس اتنی مضبوط تھی کہ اس کو ہلانے کے لیے بڑے بڑے سردار کب آ گئے لیکن اس جذبے کو نہیں ہلا پائے، اس بنیاد کو نہیں ہلا پائے. جب نبی علیہ السلام نے پیغام دینا شروع کیا تو سارے قبائل کے اندر ایک شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہمیں توڑنا چاہ رہے ہیں جس بات کے اوپر آج ہم جمع ہوئے ہیں. ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر جمع ہیں، متفق ہیں، اتحاد کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کیسے نئی بات کر رہے ہیں جو ہمیں توڑنے کے لیے ہے. نبی اسلام توڑنے کے لیے نہیں ہے، جوڑنے کے لیے ہے. اس کے عجیب عجیب خبریں پھیلائی گئی. ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سن رکھا ہے اس نے. وہ نبی علیہ السلام کے جادو کے خوف سے چھوڑ دینے کے لیے چھوڑ دو، یہاں تو جادو لگا گیا جو اپنے سہر میں سب کو ہم لگا کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، پوچھا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں اس کو جادو کر رہے ہیں، پورا جو ہے نام محمد بتاتے ہیں اور جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کرتا ہے تو جادو لے کر سب اس کی آہو جاتا ہے. اچھا آپ سامان مجھے دے دیں، میں آپ کو لنگر بتاتا ہوں، آپ چلیں. نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ صفائی کرتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. آخر جب سلام پر پہنچے گی آپ کا سامان کہا اچھا نوجوان میں نام کا بتا کے جاؤں. کہا میں وہی محمد ہوں جس کے خوف سے آپ ہم کا چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا آپ وہی محمد ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسا شخص غلط بیانی اور جادو اور دروغ کوئی سے کام لے، لہذا آپ جو بات کرتے ہیں یقیناً وہ سچ ہے، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں. اور نبی علیہ السلام نے کہا آپ کے بارے میں غلط افواہیں والے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا قافلہ بڑا ہوتا چلا گیا. 37 صحابہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ایک عمر اللہ اسلام کو دے دے. کیسا عجیب واقعہ ہوا کہ جو عمر اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے وہ اسلام کے معاملے میں ہوئے. اسی عمر نے پہلی کھلا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. ایسے نہیں پڑھیں گے بھائی ہم نماز، دین حق ہے، آج یہ بالکل حق ہے. جب حق ہے تو پھر ہم چپ کیوں رہے میدان میں؟ اور ایک طرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر کھلا نماز. یہ ہے صحابہ کرام. پھر آئے میرے نبی کے آگے کے واقعات کی طرف کہ میرے نبی گھر میں کیسے تھے، میرے نبی کا عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، میرے نبی بحیثیت سسر کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت داماد کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت بیٹا کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت پوتا کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت تاجر کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت مزدور کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت سردار کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت امیر
کیسے تھے، میرے نبی بحیثیت مکہ کے والی کیسے تھے، میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری ماں اگر آج زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا اور آواز لگاتی یا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے حکم کے پیچھے چلا جاتا۔ یہ میرے نبی کو حیثیت ہے۔ میرے نبی اپنی ماں کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، جب دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر چپٹ چپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، میری ماں میرے سے کیسے چلے گی، میں کیسے اپنا سفر آگے کر طے کروں گا؟ ساتھ جو تھے وہ کھینچ رہے کہ جی چھوڑنے چھوڑو۔ میرے نبی کی اپنی ماں سے ایسی محبت۔ آج ہم کیسا والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے؟ کیا ہم خواہ جیسے ہی بس چلے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم غلامی رسول کے بھی نعرے لگا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی وہ صحیح نہیں رہ سکتے۔ حال یہ ہے کہ ماں جو ہمارے ساتھ پوری دنیا سے ہمارے لیے لڑتے، اس ماں کے ساتھ بھی ہماری محبت صحیح ہے۔ پھر کیسے ہم عاشق رسول ہیں؟ نبی علیہ السلام بحیثیت والد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکن کیسے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے تشریف لائے، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے ساتھ بائیں طرف یا دائیں طرف بٹھایا، اور محبت اتنی زیادہ تھی کہ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن کان میں ایک بات کہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آئی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ کوئی بات کہی تو رونے لگ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے کان میں ایک بات کہی، وہ مسکرانے لگی، بہکنے لگی۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ صحابہ اور صحابیات کے ازواج مطہرات سب کا حال یہ تھا، وہ فنا فی الرسول تھے کہ میرے نبی کی یہ ادا مجھ سے کیسے چھپی ہے، وہ کیا ہے معاملہ؟ پوچھا کہ آپ بتائیں نا، کسی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں پتا، لیکن انہوں نے واسطہ دیا آپ کو، اس چیز کا واسطہ جو آپ کا میرے ساتھ رشتہ ہے، یعنی میرا باپ ہونے کا آپ کو واسطہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جب میرے کان میں پہلے بات کہی تو کہا کہ فاطمہ میں ان قریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو مجھ سے میرے ابا جان کی لڑائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو وہ سب میں ہونے لگی۔ پھر کہا کہ میرے ابا جان سے میرا رونا برداشت نہ ہوا، تو پھر نے ابا جان نے مجھے مسکرانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دو بات کہی اور کہا کہ فاطمہ جنت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملنے والے لوگ ہیں تو سب سے پہلے آپ آنے والے ہوئے تو خوش ہو۔ یہ تھے بحیثیت والد نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام بحیثیت داماد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کیسا رشتہ۔ صدیق اکبر غار کے اندر جب سانپ ڈستا تھا تو اپنا ہاتھ، اپنا پاؤں، اپنا جسم سب لگا کر بیٹھے، میرے اوپر بات کرنے نہیں پڑنا، اپنا کرتا پھاڑ کر لے کو سراغ کر دیے۔ جب اس سانپ کے ڈسنے کا غم، درد اتنا بڑھ گیا کہ برداشت نہ ہو سکا، چیخ تو ویسے ہی نہیں تھی، آواز تو ویسے نہیں تھی، تب آنسو گرے اور میرے نبی کا سر مبارک یہاں رکھا ہوا کہ اس میں آنسو گرے تو کہا کیا ہوا؟ اے رسول اللہ کوئی چیز ہے جو سراغ میں سے بات اور ڈھل مانگتی ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے آرام میں لگا جائے، لیکن درد بہت زیادہ ہوا تو اس کی وجہ سے آنسو گرے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، کالا ناک بٹن مار رہا، نبی علیہ السلام نے اپنا جواب دینا لگا وہ صحیح ہو، لیکن یہ تعامل محسوس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مدینہ المنورہ سے گھر دور لے لیا تھا، وہاں رہنے لگے۔ اپنے ساتھ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ میں روزانہ تو وہاں نہیں جا سکتا، مسجد نبوی میں تعلیم کے لیے، بہرحال ایک دن آپ جایا کریں
اور جو کچھ میرے نبی کریں ساری چیزیں آپ مجھے بتائیں، اور جس دن آپ نہیں جائیں گے اور میں جاؤں گا تو میں سارے واقعات، ساری چیزیں، سارے حقیقتوں سے آپ کو منتقل کروں گا کہ میرے نبی کی ادا کوئی مجھ سے روک نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت سزر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے سزر تھے۔ ایک موقع پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے کہ میں اپنی بیٹی کو لے آؤں، یاد آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اور کہا کہ علی کہاں ہے، کہاں سے گئے پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام انتظار فرمانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان سے کہا، وہ دیکھ کے تو حیران ہو گئے کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں بیٹھے، تشریف رکھے۔ جب ساری باتیں ہوئی کہا کہ نبی علیہ السلام مجھے یا رسول اللہ کیسے آتا ہوں؟ کہا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ سے دعوت چاہتا ہوں۔ انہوں نے عجیب حالت ہو گئی، یا رسول اللہ آپ اجازت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، مجھ جیسے ناچیز سے آپ اجازت کی طرف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہا آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ کے زیر سرپرست ہے، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو پورے امت کا شفیع اور مربی ہو وہ ایسا کام کر دے جو لوگوں کے لیے صحیح نہ ہو، لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا، میں اجازت طلب کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ ایسی دوسری طرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیٹی کے لیے نکاح ہے کہ معلوم تھا کہ میری پہلی بیٹی صحیح رہی ہے، دوسری بیٹی کے پاس رہے گی، کہا اور اپنے طور پہ آپ کو لینا ہے۔ تعلق اور رشتہ ایسا تھا کہ معاملات دل کے صاف ہونے کی بنا پر کیے جاتے تھے۔ آج ہم جس سے معاملات کر لیتے ہیں تو دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں تمہارا اس سے معاملہ نہیں کرنا بھائی، میں ڈس کر بیٹھا ہوں۔ اخلاقیات آج ہمارے اندر سے فوت ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے سرمایے کو جمع کر کے کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو پورا کر دوں، اخلاق کے کناروں کو پورا کر دوں۔ اخلاق کیا چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں اپنی قوت کو بند کر دوں۔ جس طریقے سے یہاں کہا گیا اسوۃ حسنہ کہ بہترین نمونہ، بہترین نمونہ چھوٹی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں مکارم اخلاق کو بلند کرنے کے لیے آیا، انتہا کو پہنچانے کے لیے آیا، مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا، تو وہ معمولی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ سارے کے سارا دعویٰ مدار یہ اخلاق یہ ہیں۔ گوگل میپ آپ کھول کر دیکھیں گے نا، اوپر سے جب دیکھیں اس کو تو ساری چیزیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں۔ ہر ملک آپ کو نام لکھا ہوا نظر آئے گا کہ سارے وقت کی موجود ہے۔ کھولتے چلے جائیں تو پتہ لگے کہ یہ ملک کتنا وسیع ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنا اس کے اندر پانی ہے اور کتنے خوشی ہے، کتنی آبادی ہے، کتنی گلی ہیں۔ یہ قرآن اور اسلام جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں نا، ان کو یہ اسلام ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا آئیں اس کے قریب اور اس کو کھول کر دیکھیں یہ کہہ کیا رہا ہے، دکھا کیا رہا ہے، سمجھا کیا رہا ہے۔ پھر گوگل میپ آپ کو غلط گائیڈ بھی کر دیتا ہے، جہاں گاڑی نہیں بھی جا رہی ہوتی نا وہاں بھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ قرآن اور نبی کے اخلاق آپ کو ایسا کوئی راستہ نہیں دکھائیں گے جو بد گلی آ جائے۔ اسی لیے اس اخلاق کی بنیاد کو دیکھے ذرا، یہ اخلاق ہے کیا چیز؟ بہت ساری چیزیں بچی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مزدور مکہ کی پہاڑیوں کے اندر بکریاں چراتے تھے، کیسے چلایا جاتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر شام میں سفر کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر کیسے ہیں؟ ہر پیمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر فیکلٹی کے اندر، ہر شعبے کے اندر میرے نبی نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں آپ کو نمونہ نہ ملے۔ آئیڈیل بنانا ہے تو میرے نبی کی سیرت کو بنانا ہے، میرے نبی کے کردار کو بنانا ہے۔
اخلاق کیا ہوتے ہیں، اس کے خاص مختصر الفاظ میں اگر تشریح کی جائے، علماء اکرام فرماتے ہیں اگر ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو بہت وسیع ہو جائے گا، لیکن اخلاق اتنے کم بھی نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ سامنے والے سے ہنس کر، خوش اخلاقی سے اور اچھے الفاظ کے ساتھ ملنے بس یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں، یہ اخلاق کا صرف ایک کونا ہے ہی ہے۔ اخلاق آپ کے اندر کی ایک چیز ہے جس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اخلاق یہ ہے کہ آپ کے دل کے جذبات، احساسات، خیالات اگر اچھے ہیں تو آپ ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی آیا تو آپ اس سے اچھے انداز سے مل رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ساری چیزیں دل میں بھری ہوتی ہیں، سامنے سے اچھے مل ہوتی ہے، ہوتی منافقت کے اخلاق نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے غیر اخلاقیت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر گند بنائے بیٹھے ہوں، بلائے بنائے بیٹھے ہوں اور پھر کہنے کے جتنے اخلاق کا والی منہ سامنے والے سے اچھے سے ملو۔ یہ اخلاقیت نہیں ہے۔ اخلاقیات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کی چیز صحیح ہو جائے کہ جب سامنے والا میرے سامنے آئے تو میں اس کو اس فلٹر کے تحت دیکھوں۔ ایکس رے مشین ہوتی ہے نا، وہی دکھاتی ہے جو سامنے والے کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں اخلاق اپوزٹ چیز ہے کہ آپ اگر اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر سامنے والے میں نظر آئے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ آج ہم جو ہے نا دوسرے میں ہر چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھنا چاہتے۔ علیکم انفسکم اخلاقیات کے درجے میں وہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے کہا سب سے پہلے اپنے اخلاق کی فکر کرو، پھر بعد میں دوسرے کو بن جاؤ۔ دین کی تعلیم کے معاملے میں نہیں ہے، دین کی تعلیم کے معاملے میں تو ہر ایک کی فکر کرنی ہے، لیکن جہاں اخلاقیات کی بات آئے تو اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کریں کہ میں خود کیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق تھے، کیسا ان کے اندر عشق رسول تھا۔ آج ہم بھی عشق رسول مناتے ہیں، مخالفت نہیں کر رہا، نہ منع کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہے ہیں، کسی لحاظ میں ہمارے اندر چیز موجود ہے، لیکن جس شخصیت کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں تو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر جشن بھی اسی شخصیت کے طریقے سے منایا ہے کہ میں جس کے لیے جشن منا رہا ہوں کیا وہ میرے اس طرز عمل سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کسی کو تکلیف نہیں دینی، اگر ہمارے جشن کے اندر کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے کسی بھی لڑائی کے اندر تو نبی علیہ السلام کو خوش کرنے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنے جذبات ہیں، جیسے چاہے وہ منائے، لیکن قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو رہنمائی کر رہی ہے، میرے نبی کے کردار، پھر اس کے بعد اگر دیکھنا یہ کہ عشق رسول ایسا ہونا چاہیے تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایجنسی بنا کر بھیجا، پیغام پر دینے والا بنا کر بھیجا کہ ہماری طرف سے یہ پیغام ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں رہے۔ اس نے کہا آپ جو ہے اتنے بڑے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں، اتنا بڑا دین لے کر چل رہے ہیں، اتنا بڑا فائدہ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے اندر سرداری والے کچھ ٹک تو ہونے چاہیے نا۔ سرداری کا ٹک تو یہ ہے کہ آپ کے پائیں نیچے ہو، آپ کا کپڑا لٹکا ہو، زمین کے اوپر رگڑتا ہو جاتا ہے، یہ سرداری، اس سے آپ کی سرداری ظاہر ہوگی۔ انہوں نے بولا نہیں کہا لا ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا جیسے آپ کہہ رہے ہو، میرے نبی کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میرا اظہار ہے، اسی لیے میں اپنے نبی کی سنت دے رہا ہوں اور ایسے ہی معاہدہ کرنا اپنے پاس ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کے دربار کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بھیجا، آپ جائیں اور ان سے بات کر کے مانتے ہیں ٹھیک بھی کہا ہمارا ہے۔ وہاں پہنچے تو چند دن کا سفر شروع تھا، دربار کو جا کر کہا کہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم دونوں پیغام لے کر آئے،
اور کسرا کے بادشاہ سے ملنا چاہتے ہیں، کسرا سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اس لباس میں آپ نہیں مل سکتے، یہ جبہ آپ کو دیا جاتا ہے، یہ پہنے اور پھر آپ ملیں. کہا یہ جو میرا لباس پہنا ہے یہ میرے نبی کی سنت کے مطابق میرا لباس پہنا ہے. اگرچہ سفر کی حالت کی وجہ سے گندلا ہو چکا ہے لیکن میں اسی لباس میں اس سے ملوں گا جس حالت میں مجھے میرے نبی نے بھیجا، جس حالت میں مجھے میرے نبی نے بھیجا تھا. اگر اس حالت میں کوئی نقص ہوتا تو میرے نبی مجھے بتا دیتے. میرے نبی کوئی نقص چھپاتے نہیں تھے. جب اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے تو میں یہی لباس کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوں گا. آپ کے بادشاہ سے پوچھو ملنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کی سارے تیاری کرو. کس کو لگا میں وقت کس کو کرتا ہوں. دو بندے ان کے دربار میں کھڑے ہو کر لگا رہے ہیں، ہمیں کوئی ملنے کا شوق نہیں ہے، یہی لباس ہے ہمارا، ٹھیک ہے ملنا چاہتے ہو تو صحیح ورنہ تیاری کرو. انہوں نے کہا عجیب لوگ آپ نے اندر گئے. ایک دربان کا دوسرا کھڑا تھا. اسی اثنا میں ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں تھی اور اپنی تلوار کے اوپر کپڑے لپٹے ہوئے پٹے ہیں. ان کی تلوار کچھ ٹوٹی ہوئی تھی دستے کی طرف سے، کپڑے لپٹے ہوئے. اس کو بولنے لگے، وہ دربار ہنسنے لگا. کیا تم باتیں ہیں کہ رام بندے آ رہے ہو تو تمہاری تلواروں کی حالت یہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تلوار تو دیکھ لی ہے، قوت بازو کی طرح دیکھ لو. آپ کے پاس جو بہت مضبوط سرا ہو نا، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، وہ ذرا لے کر آؤ میدان میں. اور وہ قوت بازو لے کر آؤ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس قوت بازو کو کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ ہمارے سامنے ہے. ایک دربار کہاں گیا ہے پیغام بتانے کے لیے، دوسرا دربار یہاں یہ معاملہ کر رہا ہے. کیونکہ جو سپر پاور ہوتے ہیں ان کے نیچے والے میں اسی طریقے کا کھڑ ملا جاتا ہے. انہوں نے کہا میدان لگاؤ. میدان لگایا گیا، وہ ڈھال ڈالی گئی اور مضبوط ہاتھوں کے اندر ڈھال موجود ہے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی ایک بار کرتے تلوار کا دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ ڈھال ٹوٹ کر دور ٹوٹ جاتے. کہا تم ان تلواروں کے ساتھ اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ ہماری ٹوٹی میں تلواریں چلو ایک طرف، تم پہلے اپنی ڈھالیں تو صحیح کرو جو ہمارا مقابلہ بھی تو کر سکے. وہ بھاگے بولے عجیب و غریب مخلوق ہے. دوسرا دربار بھی اندر گیا. کہا بھائی ان کو پہلے بلائیں، معاملات بگڑ جائیں گے، ہماری ساری جو ڈھال بنائی گی وہ ختم ہو گئی. ایک نے عجیب معاملہ کیا، ہمارے بات کے مقابلے میں اپنی بات پیش کر دی، دوسرے نے تو ہماری طاقت کو ڈھیر کر کے دکھا دیا. اندر گئے، دسترخوان لگایا گیا ان کی دستور کے مطابق. دسترخوان پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے رکھوا گئے. جو بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں دیکھے میں کہیں باہر لیے، یہاں کسرا کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ دے دیا، اٹھانے کے لیے جھکنے لگے تو برابر سے کوئی کسی نے ماری کہا کسرا کے دربار میں بیٹھ کیا کر دوسرا لقمہ اٹھا. انہوں نے چھوٹے دوسرا جواب یہ دیا انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہؤلاء القوم، کہ میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے. دبے الفاظ میں نہیں کہا تھا جس طرح کونی ساتھ لگی تھی، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پر کہا تھا کہ میں اپنے نبی کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑوں. اور لوگوں کو اٹھا کے صاف کر کے تناول فرمایا تھا. میرے نبی نے کہا جو لقمہ زمین پہ گرا اس کو صاف کر کے تناول فرمایا. میرے نبی کی سنت میں کیسے چھوڑوں؟ پھر کسرا کے سامنے بھائی مجلس لگی، آپ لوگوں کا کیسے آنا ہوا؟ وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، یہاں سارے چاروں طرف کھڑے ہیں. کہا اپنا مدعا رکھیں. کہا میں سے مدعا تھوڑی رکھیں گے، جب آپ ہماری بات سننا چاہتے ہیں تو پہلے برابری تو پیدا کریں، یا تو ہمارے لیے کرسیاں منگوائیں یا پھر آپ بھی نیچے آ کر کھڑے ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چوٹیں تو پہلے لگ چکی ہیں، چوٹھی چوٹ اگر لگی تو ہمارے پاس تو بچے گا ہی کچھ نہیں کہ ہمارے بادشاہ کو بھی زمین پر لے آئے. اس نے کہا بھائی ان کو مٹی کے ٹوکرے کے اندر فروٹ بھر کے دو اور ان کو رخصت کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں اپنے مبارک میں. وہ ٹوکرے دیا سر پر رکھ اور نکل گئے. جاتے جاتے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا،
کہا ہم تمہارے ملک کی مٹی لے کر جا رہے ہیں، تمہارے ملک کی مٹی کے مالک بن چکے ہیں۔ وہ بڑے گواہوں پرست لوگ تھے، ہماری مٹی کے باقی مالک بن گئے، مٹی سر پر بن کے جا رہے ہیں۔ اور اس باوجود روپے کے نام میں دوسری طرف ہو گئی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے، مٹی کا مالک بنا دیا۔ ان کا تو فعال ہی غلط ہو گیا نا، جس چیز کے وہ پیچھے چلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کو تو کوئی بڑا پیچھے پیچھے دوڑ کر گئے، روپے کے نام میں کہا ہم نہیں آتے، ہمارا مسئلہ دوسرا ہے، ہمارے نہیں کرو، اب تو تیاری کرو ہمارا ہے۔ یہ کیسر اور کسرا کے سامنے عاشق رسول تھے، عشق رسول دکھا رہے ہیں کہ تم سپر پاور ہو تو کیا ہوا، ہمارے دلوں کے اندر بھی عشق رسول موجود ہے۔ آج ہم اپنے نبی کی سیرت کیا امریکہ کے سامنے دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی بادشاہ کوئی سلوارہ دکھا سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو ان دو صحابیوں نے کر کے دکھائی؟ نہیں کہہ سکتے، ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عشق رسول صحیح معنی کے اندر دل کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو بڑے بڑے کو لڑکار دیتے اور بڑے بڑوں کو ڈھیر کر کے گرا دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر پانی کے قطرے کے پیچھے لڑائی کی جو جب بات میں نے آپ کو پہلے کہی، وہ لوگ کیسا معاشرہ تشکیل دیتے کہ بڑی بڑی سلطنتیں تباہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ امیر المومنین تھے، یہ بیت المقدس کی طرف پیغام دیا گیا شاہد کی کیا ہے بیت المقدس جو فلسطین ہے ان لوگوں کو کہ بھائی آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم چاہے حوالے کرنے کو تیار کہ طاقت تو طاقت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف مشہور تھا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کے امیر المومنین حضرت تعبیر سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ایک سواری ایک تھوڑا سا سامان لیا، ایک ساتھی ہے اپنا خادم کو لیا، کوئی بادشاہی کی کروڑوں کو نہیں لیا، بیت المقدس لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی شاہی کروڑوں نہیں۔ سفر شروع ہوا، طے یہ ہوا بھائی 7 کلومیٹر کا سفر کریں گے اور اس کے بعد جب خادم کی باری 7 کلومیٹر بعد آئیں گے تو خادم اوپر سواری کرے گا مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جب 7 کلومیٹر اس کا پورا ہو جائے گا تو عمر فاروق سواری کرے گے اور خادم نہیں پڑے گا۔ یہ توازن، عدل و انصاف، عشق رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کی زندگی میں بیت المقدس جب قریب آیا نظر آنے لگا سامنے پہنچ گئے۔ اب خادم نے دیکھا کہ 7 کلومیٹر کو یہ تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اب بارش میری ہے میں اگر اوپر بیٹھ جاؤں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں آپ کو اپنی باری کرتا ہوں، آپ بیٹھو، یہ ناانصافی میں نہیں کر سکتا۔ جو عمر ڈنڈے کی چوٹ پر عدل و انصاف کے پیمانے، عدل و انصاف کے اعلانات ہو رہے ہیں، جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھوک سے نہیں مر سکتا، جس عمر کی حکومت کے اندر زمین میں زلزلہ آئے تو عمر درہ مار کے اس زمین کو روک دے، وہ عمر کیسے یہاں ناانصافی کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جن کی حیثیت کوئی نہیں، ان کی وجہ سے اپنی نبی بات کو چھوڑنا اور انصاف کو چھوڑنے سے نہیں۔ اور خادم کو بٹھایا، جب وہاں پہنچے تو سارے دیکھ کر حیران ہو گئے، پہنچے اور وہ سمجھا کہ جو اوپر سواری جگہ ہے یہ کیسے لوگ ہیں، اس نے وہ کہا بھائی میں امیر المومنین ہے، ان کی اتحاد رہی ایسے لوگ امیر المومنین تو پھر کیسے انصاف نہیں ہوگا اور کیسے پھر امانتیں نہیں بڑھیں گی، پھر کیسے اسلام نہیں گرے اور چاہ گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے عشق رسول، جس میں صحابہ کی پوری زندگی ڈوبی ہوئی۔ صحابہ میں سے بعض کے لیے واقعات آتے جب اپنے بچوں سے پیار کیا کرتے تھے نا، بچے سے پیار کرنا باقی کے خود کے اپنے ایک جذبات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے رک جایا کرتے تھے اور خیال ظاہر کیا کرتے تھے کہ میرے نبی بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسی شفقت کرتے ہیں، حسین حضرت حسن حسین کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں، یہ خیال لا کر پھر اپنے بچوں کو اڑا کے چھوٹتے تھے اور اڑاتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو، میرے نبی کا کردار زندہ ہو جائے۔ ضروریات ہماری ہیں، عشق رسول کو اتنا زیادہ مہنگا اور اتنا بڑا اور اتنا مشکل
بلکہ صرف اور صرف مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. جو میں اور آپ کر رہے ہیں وہی سب کرتے رہنا ہے، لیکن صرف اور صرف خیال یہ ہو کہ میرے نبی کیسے اس وقت کیا کیا کرتے ہیں. معاملات تو میرے نبی کے سامنے بھی ہے نا. اسوۃ الحسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے امید ہوتی ہے اس کے لیے بہترین نمونہ. اللہ سے امید نہیں ہے تو اس کے لیے نبی علیہ السلام بہترین نمونہ نہیں ہے. والیوم الآخر، اور جس کو یہ امید ہے کہ آخرت میں اجر مل جائے گا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس کے لیے بہترین نمونہ ہے، وگرنہ کوئی ایسی سیرت اس کے لیے بہترین نمونہ نہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اس شخص کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہترین نمونہ ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، یہ تسبیح گھمانا، دانے گھمانا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں تجارت کر رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں تو اللہ یاد ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ کا خوف ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام جب موجود تھے بند کمرے کے اندر، زلیخا آ گئی اور سارا کا سارا معاملہ ہوا تو کہا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ خوف جب ہمارے دل کے اندر آئے گا تو میرے نبی کی سیرت ہمارے لیے کرے گا. ہم آج تجارت تو کرتے ہیں، تاجر نماز پڑھنے بھی آتا ہے، نماز کے اندر بڑے آج سے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ جب دکان پر جا کر بیٹھتا ہے تو پھر سارے کی ساری اس کا وہ جنازہ نکال کر چلا جاتا ہے کہ یہاں تو اللہ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں سجدے کی طرف دیکھو، دوسرے کی طرف آپ کی نظر نہ جائے. سجدے میں جب چلے جاؤ تو اپنی ناک کی طرف دیکھو، تشہد میں بیٹھو تو اپنی جھولی کی طرف دیکھو، نظر جما کر رکھو، دھیان اللہ پر ہو کہ اللہ سن رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جواب آ رہا ہے. حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اللہ کا جواب آ رہا ہے. اثنى علی عبدی مالک یوم الدین، اللہ کا جواب آ رہا ہے. مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا جواب آ رہا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ اللہ کہ اللہ یاد ہو. بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو اللہ یاد ہے یا نہیں ہے، سیاست کر رہے ہیں تو اللہ یاد ہے یا نہیں ہے، حکمرانی کر رہے ہیں تو اللہ یاد ہے یا نہیں ہے. اللہ یاد تھا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ للکار رہے تھے کسریٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر. اللہ کا ذکر تھا، اللہ یاد تھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میرے نبی کا ادارے سے ہوتا ہے. اللہ یاد تھا تو عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دربار کو اوپر بٹھا کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے. لمن کان یرجو اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ یاد ہو، اللہ سے امید ہو کہ قیامت قائم ہونی ہے، اللہ اجر دینے والے ہیں، تو پھر اس دن میں اور آپ میرے نبی کی سیرت عمل کرنے والے ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے نبی کی سیرت مجھے نہیں نجات کا حصہ ہو جائے گی. ورنہ میرے اور آپ کے نبی صرف اور صرف جیسے آج مغرب کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے اچھا دور تھا، وہ سب سے اچھے قوانین تھے، ہم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی پہ میری جان قربان کل بھی تھی اور آج بھی ہے، ناموس رسالت پر جان بھی قربان ہے. یہ صرف لفظی ہے، یہ لفظی اس وقت حقیقت میں آئے گی جب میں اور آپ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، قیامت کے دن کھڑے ہونے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور میرے نبی کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل میرا ہو جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی حقیقی عاشق رسول اللہ فرمائے، آپ تمام مشاہدین کو حقیقی عاشق رسول بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللہ کریم ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، اللہ کریم ہمارے ظاہر باطنی گناہوں کو معاف فرما، اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سنت سنانا کے بغیر ہمیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نبی کی سیرت اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کریم کے دریا پر بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا. اللہ کریم ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا.
اللہ کریم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نظام نافذ کرنے کے سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان رہا مہربان ہیں مصیبت زدہ تکلیفوں میں اللہ تمام کی بیماریوں کو پریشانیوں کو تکالیف کو مصیبت کو دور فرما یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حرام طیب روزگار عطا فرما اللہ جتنے برسر روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں کاروبار میں خیر برکت عطا فرما اللہ جتنے پیارے ہمارے دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کے کام میں بخشش فرما اللہ سب کے قبروں کو منور فرما اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين.